ماشاء اللہ کیا بات ہے بھائی، 1 منٹ اور 25 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے ڈاکٹر مسد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بالکل ہمارے دل کی آواز ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے کہ کس طرح انہوں نے بالکل کوئی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی ہے، اس طرح جوش اور جذبے کے ساتھ کہ جس نے اللہ کے ساتھ کوئی چھیڑ کی ہے، اللہ کی کتاب کے خلاف جس نے عقیدہ بنایا ہے، وہ امام اور امام زادہ اور امیر تمہارا ہوگا۔ ہمارے لیے اس کی بالکل حیثیت جو ہے ایک نجس کیڑا جو نجاست کو دھکیلتے ہوئے چلتا ہے، اتنی بھی حیثیت ان کی نہیں ہے جنہوں نے ہمارے مالک کی کتاب کو پیچھے کر کے اپنی چلائی ہے۔ یہ پکار کا شرک جس نے کیا ہے، چاہے محمود الحسن ہو یا واسطے وسیلے کا شرک، یہ سارے دیوبندیوں نے اور صوفیوں نے یہ واسطے وسیلے کا ایک شجر خبیثہ لگایا ہے اس کی، یا یہ واسطے وسیلے اور اس کے بعد یہ سجدہ تعظیمی کا یہ محمد حنیف نے کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ بالکل ہمارے یہی جذبات ہیں جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، کوئی بڑے سے بڑا ہو، تمہارے نزدیک وہ بڑا ہے، ہمارے نزدیک کوئی اس کی اہمیت نہیں، چاہے وہ صدر مملکت ہے، چاہے وزیر اعظم ہے، جرنیل ہے، کرنل ہے، برگیڈیئر ہے، جو بھی ہے، جس نے بھی اللہ کی کتاب کے خلاف کوئی بات اٹھائی ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ کوئی بھی ہے، کوئی بادشاہ ہو، بادشاہ زادہ ہو، اور قیامت تک کے لیے دشمنی ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ نہیں جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ کھیل کھیلا ہے ان ظالموں نے، پوری دنیا کے اندر شرک اور کفر پھیلا دیا اور مسلمانوں کو ذلیل و خوار ہر جگہ کیا جا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کہیں گے تو بات کون سنے گا، نہ سنے بات، جہنم کی آگ کو مالک موقع دے گا، وہاں یہ چیخیں گے چلائیں گے، کہیں گے کاش ہم سنتے اور کاش ہم نے اپنی عقل کو استعمال کیا ہوتا۔ لہذا بالکل کھول کے ننگی دعوت دی جائے گی اس قوم کے اندر، جب تک کوئی خیر نہیں آ سکتی، جب تک یہ دعوت نہ دی جائے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈلکار کے پہلے سمجھاؤ اور پھر اس کے بعد للکارو، اپنی جان اور مال لگاؤ ان طاغوتوں کے خلاف۔ ان کی حمایت کرتے ہو پھر کہتے ہو تم مومن ہو، توحیدی ہو، تمہیں ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی، اگر بال برابر ان کی سائڈ لیتے اور ان دل کے اندر کسی گوشے کے اندر اگر ان کا کوئی مقام ہے، ان طاغوتوں کا، ان صوفیوں کا، ان اعلیٰ حضرت کا اور ابو العلا کا، اور یہ جتنے بھی گزرے ہیں ان کا کھول کھول کر ان کا کفر و شرک سامنے لایا گیا ہے، چاہے ڈاکٹر اسرار ہوں، چاہے یہ علی انجینئر ہو، یا تقی عثمانی ہو، رفیع عثمانی ہو جو مر گئے ہوں وہ، یا یہ جتنے یہ زندہ ہے، طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہو، فضل الرحمان ہو، خلیل الرحمان ہو، منور سلطان ہو، سب کو ایک کھٹیرے میں کھڑا کر دیا گیا بے ایمانوں کو۔ کوئی ہمارا نہیں ہے جو ہمارے مالک کا دشمن ہے، جو ہمارے مالک کی کتاب کو پیچھے ہٹا کے اپنی بات چلانا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ دشمنی ہے، سن لو ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں، قیامت تک یہ دشمنی رہے گی مومنوں کے ایسے کافروں اور طاغوتوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، ان کو کچھ نہ کہو، پھر تمہیں نہ کچھ کہیں، اور پھر اس طرح جب بات سامنے آتی ہے کھول کھول کے بیان کیا جاتا ہے، پھر آگ لگ جاتی ہے ان کو۔ اصل میں ان کے دماغوں میں شرک ہے، ان کے خون میں شرک ہے، ان کے پٹھوں اور رگوں میں شرک ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک نے ہمیں اس گندگی سے نکالا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے جماعت سے نکال دیا، تم کون ہوتے ہو جماعت سے نکالنے والے؟ تمہارا عقیدہ خراب ہوا، تم نکلے ہو جماعت سے، ہم نے تمہیں نکالا ہے۔ جماعت اپنی جگہ قائم ہے، جو ایمان خالص کے اوپر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دور کے اندر جو جماعت قائم ہوئی ہے، یہ مومنوں کی جماعت ہے، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، چاہے ایک رہ جائے، اکیلا مومن رہ جائے وہی مومن ہے، باقی سارے نمک حرام اور غدار ہیں جو اس دعوت کے خلاف ہیں، توحید کی دعوت جو نہیں اٹھاتے ہیں، طاغوت کو للکارنے کی جن کے اندر ہمت نہیں ہے۔ سن لے کہ میرے ساتھ دشمنی ہے، ہمارے ساتھ دشمنی ہے اس کی، کوئی ہم سے کسی چیز کی وہ نہ رکھے امید، کبھی اپنا وقت ضائع کرو گے۔ ہم نے اللہ کے راستے میں قدم ڈالا ہے، سارے طاغوتوں کو للکارا ہے، اور اللہ سے بڑی امیدیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس ایمان کی دعوت کو آگے بڑھائیے، مضبوط ترین جماعت بنے گی انشاءاللہ دنیا میں، اس کے ذریعے انشاءاللہ رنگ جہاں بدلی ہوگا، انقلاب آئے گا، بہت بڑا انقلاب آئے گا، اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آئے گا، اور اس طرح بھیک مانگنے کے ووٹوں کے ذریعے جو ہے نا خیرات مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا، جس طرح بتوں کو توڑا گیا تھا اس طرح ان مزاروں کو توڑا جائے گا، ان درگاہوں اور مندروں کو، مسلمانوں کے جو مندر ہیں ان کے اندر یہ گدیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی گولڑا شریف ہے تو کوئی بری سرکار ہے، کوئی داتا صاحب ہے جی، کوئی بلے شاہ جی، ایک سے ایک، کوئی چشتی صاحب ہے جی، کوئی عبد القادر جیلانی، ایک سے ایک بڑا، یہ بیٹھے ہوئے گدیوں کے اوپر، اور اللہ کے دین کو انہوں نے بالکل پسے پوش ڈال دیا ہے۔ اللہ کے بندو، ایمان کی دعوت، یہ توحید کی دعوت، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، نہ ان مردوں کا کام ہے، نہ مولویوں کا کام ہے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ان کی یہ فیلڈ ہے،
یہ تو انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ہمیشہ، جہاں مردوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔